اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. صدق اللہ العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدق ينجي والكذب يهلك أو كما قال عليه السلام. محترم بزرگوں، رضی ساتھیوں اور پردہ نشین بہنوں، آج بطور ضابطے کے طبیعت کی علالت کے باوجود حاضری ہو گئی. چھوٹا سا عنوان ہے، اس کا نام ہے سچائی. اسی کے بارے میں چند باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کرتے ہیں. ارشاد کی کہ صدق اور سچائی کا مفہوم اہل اللہ کے پاس اور اولیاء کاملین کے پاس کیا ہوتا ہے اس کا ایک جزوی سبق دیں گے. جو آیت پڑھی گئی ہے اس میں اہل ایمان مخاطب ہے، اللہ مخاطب ہے، اہل ایمان مخاطب ہے. حکم ہے اتقوا کا، ڈرنے کا، بچنے کا، احتیاط سے رہنے کا، اللہ سے ڈرنے کا، محارم اور مکروہات سے بچنے کا. حکم کون دے رہے ہیں؟ اللہ. کس کو حکم دے رہے ہیں؟ ایمان والوں. کیا حکم دے رہے ہیں؟ تقوی کا. صاف لفظ ایسا نازک ہے کہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا. اللہ پاک نے اس مشکل کو آسان فرمایا اور اگلے حصے میں متقی بننے کا طریقہ بتایا. وہ کیا ہے طریقہ؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. آسانی سے. صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے بعض اہل تحقیق مفسرین فرماتے ہیں خالطوہم لتکونوا مثلہم تخالطوہم حتی تکونوا مثلہم. ان کے ساتھ رہو، ساتھ رہو. کتنا رہنا تھا آپ ساتھ؟ ان کے جیسے ہو جاؤ، اس کے بعد ہٹ جاؤ. کتنا رہنا؟ 1 گھنٹہ رہنا، 1 ہفتہ رہنا، 1 مہینہ رہنا، 1 برس رہنا، کتنا رہنا تھا؟
اور یہ چون کے ہر ایک کی کیپیسٹی الگ الگ ہے، اسی لیے ایک شخص کا ایک ہی وہ نہیں نصاب نہیں رہتا. ایک بزرگ کے پاس نیا مرید آیا، جلدی سے بڑھنے لگا، روحانی طور پر پھلنے پھولنے لگا، اور عند اللہ اور عند الناس مقبولیت بھی محسوس کی جانے لگی. تو پرانے مریدین کو پریشانی لایا کوئی، جیسا ویسا کیسا، برس سے آ رہے ہیں، اور یہ جمعہ کو جمعہ 8 دن نہیں ہوا ہے، ایسا کیسا؟ تو ان اللہ والوں نے کہا، اللہ والے بزرگ نے کہا لکڑی سوکھ گئی ہے، اسی لیے آگ کو اس نے جلدی پکڑ لیا ہے. کچی لکڑی رہیں گی تو آپ کا اب لگاتے رہو، پھونکتے رہو. جب لکڑی کچی رہتی ہے تو آگ مشکل سے پکڑتی ہے، لکڑی سوکھ جائے تو بہت جلد کیچ کرتی ہے آگ کو. جو عشق الہی میں اور جو عشق رسول میں اور جو عشق مصطفیٰ میں جو دل سوکھتا ہے، نفس سوکھنے لگتا ہے نا، چہرہ زرد اور پیلا پڑ جاتا ہے، ظاہر ایسا اور ویسا محسوس ہونے لگتا ہے، بظاہر کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا صورت حال ہے، لیکن میرے دوست اگر رابطہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ قائم ہو گیا ہے تو اس کی رفتار بہت تیز ہو جائے. آتا نہیں اپنی زندگی کی گاڑی کو ریل کی پٹری پہ چلانا، اپنی زندگی کی گاڑی کو، ٹرین کو ریل کی پٹری پہ چلانا. اچھا سب اس کی بھی ہوتی پٹری؟ ہاں ہوتی ہے. پٹریاں کتنی ہوتی ہیں؟ 2. اسی طرح اس روحانیت کی اور اسلام کی اس ٹرین کے چلنے کے لیے بھی 2 پٹریاں ہیں. ایک پٹری کا نام ہے لا الہ الا اللہ اور دوسری پٹری کا نام ہے محمد الرسول اللہ. پھر اب جو ٹرین جو چلے گی انجن ہوگا نہیں ہوگا؟ ایماندار دل انجن ہے، ایماندار دل انجن ہے. ایک مرتبہ والد صاحب فرمایا کہ تم انجن ہیں کہ ڈبے؟ نہیں پریشان، یہ کیا رہی انجن بول رہے، کبھی بول رہے انجن ہے بول کے، کبھی بول ایسا محسوس ہوتا ہے انجن ہے، کبھی محسوس ہوتا ہے ڈبے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے مسئلہ. نہیں صاحب حضرت آپ بولنا کیا چاہ رہے ہیں؟ نہیں بول رہے ہیں چاہ رہا ہوں انجن ہے تو ڈبوں کو ساتھ لے جاؤ، خالی مت جاؤ، بیوقوفی مت کرو. اور اگر ڈبے ہے تو پریشان نہ ہو، انجن کے ساتھ رابطہ کنیکشن قائم کرو، نہیں تو پہنچنا مشکل ہے نا. دیکھو اب ہم کیا ہیں، انجن ہے کہ ڈبہ؟ نہ انجن ہے، نہ ڈبہ ہے، نہ پٹری ہے. کیا ہے وہ تو واصل ہی نہیں کرتے. کیسے پہنچی وہی گاڑی؟ ضرور پہنچتے ہیں، ضرور پہنچنا ہے، پہنچنا ہی پہنچنا ہے، نہیں پہنچنے کا کوئی سوال نہیں.
لیکن یہ ہے کہ ہم کتنے تیار ہیں، اپنے آپ کو کتنا ہم نے تیار کیا. ہاں، اور ایمان کے شعبے کتنے؟ 77. تو ڈبے کتنے لگانا؟ 77 ڈبے لگا لے کے جانا ایک ایک انجن. وہ کام ہے کرنے کا. اب ہم انجن ہے تو وہ نہیں معلوم، ڈبہ ہے تو وہ نہیں معلوم، ایمان کے شعبے کتنے ہیں وہ نہیں معلوم، ہماری گاڑی میں کتنے ڈبے وہ نہیں معلوم. واصل ہوتے کیسا پہنچتے اللہ تک، منزل تک کیسے پہنچو گے؟ پریشانی لائے ہو. تو کیا کرنا؟ اللہ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. صادقین صادق کی جمع ہے، صادق صدق سے بنا ہے، اور صدق سچائی کو بولتے ہیں. سچائی بولے تو عمری واقعہ جو دل میں ہے وہی زبان پر. جو چیز اصل ہے اس کو بولتے صدق. ارے صاحب نہیں کیسا پہچاننا کیسا؟ دیکھو بھائی، اللہ میاں ہیں یا نہیں؟ تو ہے. تو اس کو کیا اللہ ہے، اللہ ہے، اس کو بولتے سچ. اور اللہ نہیں اس کو بولتے جھوٹ. کلیئر ہے نا سبق؟ اللہ کتنے ہیں؟ ایک. تو اللہ ایک ہے، یہ ہے صدق اور سچ. اور اللہ ایک سے زیادہ ہے، یہ ہے جھوٹ. جو چیز اصلاً جو ہے اتنی ہی اور ویسی ہی تسلیم کی جائے. اسی لیے حدیث میں آیا الصدق ینجی بلکہ صدق سے نجات دیتا ہے. بلکہ اس وقت بولے سچائی سے نجات کے کیا تعلق ہے؟ صاحب بولے تو صدق شروع ہی وہاں سے ہوتا ہے. سب سے بڑے سچ کا نام ایمان اور توحید، اور سب سے بڑے جھوٹ کا نام کفر اور شرک ہے. طبیعت سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو ہم سمجھائیں گے آپ کو جی بھرے تک، ذہن بھرے تک نہیں، دل بھرے تک سمجھائیں گے. ایک مرتبہ والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے جذب اور کیف والی حالت پر جوش میں فرمایا. بہت سب بیٹھتے تھے اس میں، برہمن، ریڈی، کلال، بھیڑ، جماع، مختلف قسم کے ایسے ویسے معمولی لوگ، اور یہ خود امت مسلمہ کے نچلے طبقات وغیرہ جو عام طور پر سمجھے جاتے سبھی طرح کے لوگ بیٹھتے تھے. تو ایک مرتبہ ایسے ہیں جبکہ ردی موجود تھے، کلال موجود تھے، اور برہمن موجود تھے، دیگر ذات قبائل ریڈیس موجود تھے، تمام لوگ موجود تھے. فرمایا کہ اگر کوئی آپ لوگوں میں سے دیگر مذہب کے لوگوں میں سے اگر سچ بولنے کا وعدہ کر لو میرے سے تو میں تم کو اٹھنے نہیں دوں گا جب تک کہ کلمہ نہ پڑھوا دوں. وہ پریشان. تو حضرت نے بات دراصل یہ ہے کہ ایمان اور توحید سے بڑھ کر کوئی سچائی ہے کہ نہیں؟ ایمان اور توحید سے بڑھ کر کوئی سچائی ہے ہی نہیں. کیوں نہیں سمجھا سکتے؟ برابر سمجھا سکتے.
اب یہ کہ کوئی سمجھنے کا جھول ہوا، کوئی سمجھانے کا جھول ہوا، کچھ خرابی سننے والوں کی، کچھ خرابی سنانے والوں کی، ہے نا بھائی؟ ہاں، کچھ سنانے والوں کی کچھ خرابی اور کچھ سننے والوں کی خرابی، دو ملا کے طبقات پامال ہوئے، بڑی ذمہ داری آتی ہے۔ ہاں، زبان کو کھول دیا، جو چاہے بکنا شروع کر دیا، وہ بھی بات مناسب نہیں۔ ہاں، اور بالکل زبان کو بند کر کے رکھتے ہیں، حق اور باطل کی بھی تمیز نہیں ہو رہی ہے، ایسا بھی مت کرو۔ تو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ ایک اللہ والے کے پاس، خود والد صاحب کے پاس بھی ہوا یہی معاملہ۔ ایک صاحب نے کہا کہ صاحب حکیم اختر صاحب دامن برکاتہ ان کے پاس بھی ہوا، اسی طرح کی بات ہی والد صاحب کے پاس بھی ہوئی۔ کہنے لگے کہ صاحب سچوں کے ساتھ ہو بول کے بول رہے ہیں، بولے نا، ہم دنیا میں سچوں کی صورت دیکھنا چاہتے ہیں، ایک بھی سچا چہرہ نہیں ہوتا۔ کہاں ہے صاحب؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں ان کی صورت۔ تو والد صاحب بہت سنبھل کے جواب دیتے تھے۔ ہاں، فرمایا کہ دیکھو قرآن کا حکم ہے نا، اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تو ہاں کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو کہ قرآن کا حکم ہے نا، تو ہاں اچھا یہ بولیے کہ اللہ میاں جو حکم دیتے ہیں وہ حکم سچوں کو رکھ کے دے رہے ہوں گے، اٹھا دے کے دے رہے ہوں گے؟ حکم جو دیتے ہیں سچوں کو رکھ کے دے رہے ہیں کیا دفنا کے دے رہے ہیں؟ سچے برابر بھائی یہ الگ بات ہے، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، وہ مسئلہ الگ ہے۔ ایک ہے، دو ہے، 5 ہیں، 10 ہیں، 20 ہیں، 25 ہیں، 50 ہیں، 1000، 2000، لاکھ، 2 لاکھ، بحث اس سے نہیں ہے، لیکن ہے اس واسطے کہ قرآن کا حکم ہے۔ نہیں چاہتے ہمارے کو نہیں سمجھ میں آ رہا نا، اپنا قصور ہے، قرآن کا قصور تھوڑا ہی ہو بھائی۔ قرآن ہم بھائی قرآن میں تو یہ ہے، تو قرآن تو کہتا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، پھر کیا کرنا ہے؟ ڈھونڈنا۔ وہ کیا بھائی، کیا ڈھونڈنا ہو تو کیا کرنا صاحب؟ سچائی ان میں سچائی دیکھ لو، کہاں 25 قسم کے علامتیں دیکھتا میاں، 10، 20، 25، 50، 1500 علامتیں کہاں دیکھتا میاں؟ صدق دیکھ لے، صدق ایک صفت سچائی کی دیکھ لے، ماں باقی خود بخود حل ہو جائیں گے۔ سچا ہے نہیں، اس وقت ایک لفظ آپ پڑھتے رہتے، صادق القول والعمل، قول اور عمل کا سچا آدمی ہے صاحب، بول قول اور عمل کا سچا۔ اگر زبان کا سچا ہو تو اس کو بولتے صادق القول، اور اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے سچائی کا ثبوت پیش کرتا ہے تو اس کو بولتے صادق العمل۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو کیا بولے؟ صادق العمل۔ ایک آدمی پڑھ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، تو کیا بولیں گے؟ یہ صادق القول۔ روزہ رکھ رہے، صادق العمل۔ زکوٰۃ نکال رہے، صادق العمل۔ حج کر رہے، صادق العمل۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر کر رہے، صادق العمل۔ صادق العمل۔ اور جس کو ہم سچائی بولتے ہیں نا، وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک اللہ والے بزرگ نے ایک ایسی عجیب لطیف بات ارشاد فرمائی کہ حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم وحی
علم قرآنی، علم وحی، علم الہی اور انوار قرآن سے کنیکشن قائم کرنے سے پہلے صدق اور امانت کے دو جوہر اور صفات دے دیے گئے تھے. صاحب سچا ہونا آدمی، امانت داری ہونا. سرکار کے کیا نام تھے پہلے؟ ابتدا میں کیا رکھی گئی؟ ابتدا میں کیا نام بولا جاتا تھا؟ بھائی آپ کیسے ہیں سرکار؟ صادق امین، صادق امین، صادق امین، صادق امین. کیوں؟ یہ دو صفات میں پکڑے گیا آدمی، گرفت درست ہو گئی تو ماں باپ کے حالات آٹومیٹک درست رہتے ہیں. بعد میں جو حالات آتے ہیں نا وہ اس کی مناسبت سے آتے ہیں. تو سچائی اور امانت یہ دو جوہر آ گئے تو اللہ تعالیٰ کے علم سے، اللہ تعالیٰ کے علم کی برکات کا ورود اور نزول اور شروع ہو جاتا ہے، اس کی برکات شروع ہو جاتی ہے. مگر شرط یہ دو ہے، آثار زندگی، آثار سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اندازہ لگتا ہے واضح طور پر. جس ساتھی کے پاس کتے باشد، وہ میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے ہیں، زید ہو سکتا ہے، عمر ہو سکتا ہے، بکر ہو سکتا ہے. بہت زیادہ قابلیت کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ قابلیت کی ضرورت نہیں. حضرت مولانا یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی جا کے کہنے لگے، صاحب آپ دعا فرما دیجئے میں کچھ قابل ہو جاؤں. ایک آدمی گزرا، یہ بھوپال کے بزرگ گزرے، مولانا یعقوب مجددی بھوپالی. ان کے میں قابل ہو جاؤں تھا، آپ میرے لیے دعا کرو. تو حضرت نے ایک ناقدانہ نظر ڈالی اور یہ اعتراض کیا اور فرمایا کس بے وقوف نے کہا آپ کو قابل بننے کے لیے؟ کس بے وقوف نے کہا آپ کو قابل بننے کے لیے؟ حضرت میرے سے قصور ہو گیا، وہاں فرما دیجیے. کیا کروں میرے کو سمجھ میں نہیں آیا. تو مقبول ہونے کی دعا کر. پیارے قابلیت کا مسئلہ نہیں ہے، مقبولیت کا مسئلہ ہے. قابل کیا چیز ہے؟ قابل قابل قابل. ارے سب سے پہلا قابل ہے وہی قاتل بھی تھا. قتل کی کہانی وہیں سے شروع ہے. قابلیت کیا کرو؟ ہاں چاہے آپ کو علمی طور پر مختلف قسم کی نزاکتیں کتنی ہی بھائی سیکھنا چاہیے، ہر طرح مہارت رہنا چاہیے، علم اور عمل میں خوب قد و کاوش کرنا چاہیے، بھرپور اپنا علمی استعداد بڑھانا چاہیے، قابلیت اپنے جوہر بنوانا چاہیے. میں اس سے انکار نہیں ہے، لیکن بتانا یہ ہے کہ ہم صرف قابلیت کی طرف تو ہمارا دھیان گیا مگر مقبول ہونے کی طرف ہمارا دھیان نہیں گیا. پھر کیا کرنا مقبول ہونا؟ کون بناتے مقبول؟ اللہ. تو شکل کیا ہے اس کی؟ جو حکم مل رہا ہے اس کو پورا کرے، باقی اللہ سے دعا کرتے رہے. اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. آسان طریقہ، آپ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. نہیں صاحب نہیں سمجھ میں آ رہا بولے تو خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا نہیں، مجھے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے نہیں؟ ایسے زید کو دیکھ کر زید، عمر کو دیکھ کر عمر، بکر کو دیکھ کر بکر، خالد کو دیکھ کر خالد، مجھے دیکھ کر آم، آم کو دیکھ کر آم. رنگ پکڑنے والے اسی کو صفات اللہ بولتے ہیں. پختہ ہوتا ہے. اور صحبت کا اثر تو برابر ہوتا ہے، پکا. اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے. اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، خراب اثر بھی پڑ سکتا ہے. آسان طریقے سے حضرت نے یہ سمجھا کہ دیکھو پھول کے موگرے کے باغ میں سے جاتے رہے، ہم نے نہیں خریدا.
پھول ہم نے نہیں خریدے، موگرے کے باغ میں سے، چمن میں سے، آزو بازو سے، راستوں پہ سے صرف گزر رہے ہیں. اس کی گلیاریوں میں سے، گلشن کے آزو بازو سے، ادھر ادھر سے گزر رہے ہیں. مہک رہا ہے باغ. کیا موگرا ہے صاحب، کیا موگرا ہے رے، کیا موگرا ہے رے بولے. ارے خریدے کیا تم؟ نہیں خریدا نے. پھر تو موگرے کی صحبت کا فیضان بولتے اس بار. اچھا، اور اگر کوئی گوبر کے گھوڑ کے پاس سے گئے تو بدبو آتی نہیں آتی؟ ایسا ہے کیا؟ اچھا اثر تو ہوتا، برا اثر نہیں ہوتا. وہ اچھا بھی رہا تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے، بری چیز نہیں تو اس کا بھی اثر ہوتا ہے نا. ہاں، تو رحمان کی صحبت میں رہو گے تو رحمانی ہو جاؤ گے، شیطان کی صحبت میں رہو گے تو شیطانی ہو جاؤ گے. یہ دیکھو. ہاں، ایک مرتبہ ایک بزرگ نے لکھا ہے کتاب میں، آپ حضرات پڑھے ہوئے ہیں باضابطہ، میں صرف ترجمہ نہیں کر دیتا ہوں، فارسی میں ہے. ہاں، گلے خوشبو در حمام روزے، رسی دست محبوبے دستم. ایک مرتبہ میں کیا، گھر کے پچھواڑے میں اپنے باغیچے کے حصے میں سے ایک گلاب کے جھاڑ کے پاس میں، پیڑ کے پاس والی مٹی میرے ہاتھ میں آ گئی اور اس کو سونگا تو کچھ خوشبو نظر آ رہی تھی. گلے خوشبو ہے در حمام روزے، رسی دست از دست محبوب دستم، بگفتہ منو کہ مشکیاں بیری کہ از ہوئے دلاویز تو مستم، کہ میں تیری خوشبو سے بہت ہی عجیب بدمست ہو رہا ہوں، بھائی خوش کیف ہو رہا ہوں، اور مستی کا میری ٹھکانہ نہیں ہے. یہ آخر کیا مشک ہے، امبر ہے، تو ہے کیا؟ گلاب کے پاس، جھاڑ کے پاس، اس کے پیڑ کے پاس کی مٹی کے پاس کو خوشبو محسوس ہوئے تو سونگ ہس. ایک اللہ والے بزرگ اور دیکھے کہ بھائی خوشبو آ رہی تو بول رہے ہیں کہ کیسا ہے بھائی یہ خوشبو، کیسا ہے، مشک ہے کیا، امبر ہے کہ یہ عطر ہے کہ وہ عطر ہے، کیا بھی ہے کیسا. بگفتہ من گلے ناچیز بودم. نہیں میں تو نہیں، بات ویسی نہیں، میں مشک نہیں ہوں، امبر نہیں ہوں، میں مٹی ہی ہوں. ارے پھر خوشبو آئی کیسا؟ وہ تو خوشبو کی صحبت میں رہ کر خوشبودار ہو گئی. بولے خوشبو کی صحبت میں رہ کے خوشبودار ہو گئی ہے. دیکھو وہ خوشبو جو آتی ہے وہ جمالے ہم نشین در من سر کرت وگر نہ من ہم خاتم کے حتم، کہ میں جو ہوں وہی ہوں، مگر پھول کی خوش اور اس کی صحبت نے اور اس کے فیضان نے، اس کے فیض نے، اس کی برکتوں نے، اس کے پاس والے اثرات نے مجھے بھی خوشبودار بنایا. تو کیا مطلب ہوا کہ جو آدمی اچھی صحبت اختیار کرتا ہے وہ اچھا بن جاتا ہے، اور جو آدمی بروں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ برا ہو جاتا ہے. تجربہ آپ حضرات روز کا ہے، شب و روز آپ کے تجربات میں ہیں، یہ بات بولنے کی ضرورت نہیں. ویسا بہت آوارہ ہو گیا، ویسا کیا کرنا کو سمجھ میں نہیں آ رہا. بولے کیا بولتے امیر صاحب، کیا بولتے 4 آنے جماعت میں بھیجو ٹھیک ہو جاتا. قصہ کیا ہے؟ 4 مسجد کی 4 دیواری میں بند ہے نا، نہ جانے کچھ جگہ نہ آنے کچھ جگہ، بیٹھ کے اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اچھا نہیں بنا تو اور کیا بنے گا؟ صحبت
جی صحبت اس کو 4 مہینے تک اچھے لوگوں میں اٹھانا بٹھانا آنا جانا یہ سب چل رہی ہے. والد صاحب مثال دینے میں بڑے ایکا تھے، فرماتے کہ دیکھو صاحب یہ کام اچھا ہے نا، بہت اچھا، میں خود بھی کرتا ہوں، تم لوگ بھی کرو. اگر ایک رات کی بات بھی سن رہے ہو، 2 شریف گھوڑوں میں ایک شریر گھوڑا چھوڑ دیے تو اچھا ہو جاتا ہے. 2 شریف گھوڑوں میں اگر ایک شریر گھوڑا بھی رکھ دیے نا، وہ خود بھی مہذب ہو جاتا بیٹا. ایسے ہی میرے دوست اس وقت پوری دنیا انتہائی دندناتی ہوئی، انتہائی ناگفتہ بے حالات سے دوچار ہے. ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جہاں جہاں ایمان والے رہتے ہیں ان ایمان والوں کے ساتھ رکھا جائے، نماز والے رہتے ہیں نماز والوں کے ساتھ اٹھایا بٹھایا جائے، علم والے رہتے ہیں علم والوں کے ساتھ اٹھایا بٹھایا جائے، مسجد والے رہتے ہیں مسجد والوں کے ساتھ اٹھایا بٹھایا جائے، دعا والے رہتے ہیں دعا والوں کے ساتھ اٹھایا بٹھایا جائے. صحبت سے فائدہ اٹھاؤ. کتنے منع کیا؟ ساری دنیا میں جو کام ہو رہا ہے اپنے ہو رہا ہے. جی ایک مرتبہ حضرت جوش میں تھے تو کسی نے کہا نہیں حضرت آپ کو اسی جماعت کے کہ ہر حق جماعت میری ہے، میں ان کا ہوں. جو حق ہے وہ میرا ہے، جو سچ ہے وہ میرا ہے، میں اس کا کیا ہے. جہاں جہاں دنیا میں سچا کام اور اچھا کام ہو رہا ہے اس کو سینے سے لگا لو اور گردن کو اٹھا لو. جی مدرسے کی شکل میں، خانقاہ کی شکل میں، جماعتوں کی شکل میں، نمازوں کی شکل میں، دعاؤں کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، ذکر اور فکر کی شکل میں، مختلف قسم کے اعمال حسنہ کی شکل میں جو اچھا کام ہو رہا ہے بس وہ ہمارا کام. یہ موقع لڑائی جھگڑے کا نہیں ہے، اس وقت تو سب مل کے رہنے کا ہے. اختلاف ہے اپنی جگہ پہ راحت دیکھ لینا بعد میں. یہ بس لڑنے کا نہیں ہے. اب تو آپ تو پوری دنیا سازش کر رہی ہے کہ امت مسلمہ کو بانٹو کاٹو. ایک ہی ہے ان کا مقصد ایک، ان کا مقصود ایک، اس کے اوپر تلے ہوئے ہیں اور وہ منصوبے رکھتے ہیں، سازشیں رکھتے ہیں، گھناؤنے قسم کی تدبیریں کرتے ہیں. ان کا منشا بات یہ ہے کہ یہ امت تقسیم ہو جائے، تقسیم در تقسیم ہو جائے. یہاں تک کہ اگر کسی گھر میں 2 آدمی رہتے ہیں اس کو ایک کرو، اس کو ادھر ایک دوسری طرف کرو. اتنا بانٹا جا رہا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے. ہندوستان والوں تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی. داستان تمہارا کوئی حساب کتاب آگے نہیں رہے گا. اور اگر کوئی کوشش کرتا نہیں تھا، کھپ گیا، مر گیا. اگر اللہ کے نام پر ہمارا جینا اور مرنا ہو رہا ہے تو ایک چھوٹا سا کام میں اللہ قبول کر سکتے ہیں. اللہ کا قبول کرنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ نے کچھ پابند نہیں کیا کسی کے. اللہ نے کسی ادارے کے، کسی تنظیم کے اور کسی مسلک کے، کسی شمال کے، کسی جنوب کے، کسی دیوبند کے، کسی ندوے کے، کسی دلی کے، کسی یہاں کے وہاں کے تجوید القرآن کے اللہ نے پابند نہیں کیا. اللہ تعالیٰ تو غنی عن العالمین ہے. وہ مطلق ذات مطلق، ہستی محض ہے، ہستی مطلق، وجود مطلق ہے، ذات کامل ہے، مرجع اسماء و صفات کاملہ رکھنے والی ہستی ہے. وہ اللہ جامع جمیع صفات کمال رکھتے ہیں اور منزہ عن النقص والزوال ہے. وہ جب چاہے، جہاں چاہے، جیسا چاہے، جو چاہے فیصلہ کر سکتے ہیں. اللہ قادر مطلق ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے. اسی لیے میرے دوستو ہر بات نفی تلی جچی تلی ہونا چاہیے کہ ہم ایک مدرسے سے وابستہ رہ کر، مدرسے میں رہ کر، وابستہ رہ کر، رابطہ رکھ کر، مربوط رہ کر، اگر اب بھی علم صحیح کو اپنے سینے سے نہیں لگایا اور قرآن اور حدیث کے ساتھ اگر ہم نے کھلواڑ کیا تو پھر ہمارا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہے گا.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منفی پوائنٹ کی ایک روایت یاد آتی ہے، اس کو عرض کر کے پھر ادا وہ کر لیں گے. ایک روحانی سبق کا ایک حصہ اہم واقعی وہ بھی کر لیتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرماتے ہیں، صحیحین میں سے کہیں مل جائے گی آپ کو روایت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثلاثۃ، تین آدمی وہ ہے کہ جو یہ اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات کرتا ہے، نہ ان کے اوپر رحمت کی نظر ڈالتا ہے، اور نہ ان کو اللہ تعالیٰ کبھی آئندہ ان کو پاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے. فرمایا ایک مغرور، دوسرے احسان جتانے والا، اور تیسرے قسم وغیرہ کے ذریعے سے اپنے سامان بیچنے والا، جھوٹی قسم سے اپنے سامان کو کھلواڑ کرنے والا، صحیح تجارت صحیح ڈھنگ سے نہیں، جھوٹی قسمیں کھا کر کے اپنی دکان چمکاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرمایا، اس کی مائی بیان فرمائے اس طرح کی چیزوں کے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم سچ بولے. اور اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے معلوم ہے کہ صاحب، معاشرے کی اصلاح کیسے ہوتی؟ بہت آسان ہے. اللہ نے اصول دیا ہے قرآن میں، ضابطے کے طور پر آپ بھی یاد رکھیں. یا ایھا الذین آمنوا، جب آپ خطبہ نکاح پڑھتے سنتے ہیں تو کیا سنتے ہیں؟ اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ڈرو اللہ سے. طریقہ زبان سے ٹھیک بات کرو. تو کیا ہوگا صاحب؟ یصلح لکم اعمالکم. یصلح کا فاعل اللہ ہے، ویغفر کا فاعل بھی اللہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری زبان ٹھیک ہو جائے، یہ تمہاری ذمہ داری. اس کے اوپر معاشرے کی اصلاح یہ ہماری ذمہ داری ہے. اتنا آسان ہے مسئلہ. ایسا کیا ہے؟ ارے صاحب تو اتنا آسان ہے مسئلہ؟ ہاں بہت آسان مسئلہ ہے. پھر صاحب مشکل کتنے بنایا؟ ہم ہی نے مشکل بنایا. آپ نے اپنی زبانیں سیدھی بات کرتے ہی نہیں. تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ صاف سی بات بھائی سنجیدگی سے کیجیے، وہ الگ بات. حکمت سے کیجیے، وہ الگ بات ہے نا. اور ذرا سا متانت سے کیجیے، وہ ضرور پیش نظر رہے. جو چیزیں آداب کلام ہیں آپ اس کو ضرور رکھیے، مگر صدق کو مت چھوڑیے، سچائی کو مت چھوڑیے. اگر آپ کوئی بھی ہو جی، چاہے وہ جماعتیں بڑی جماعتیں ہو یا بڑی تنظیمیں ہو، اگر ان کی زبان میں سچائی کا مسئلہ سامنے نہیں آتا تو پھر وہ مسئلہ براہ راست سدھرنے کے بجائے بگڑ جائے گا. اگر زبان میں سچائی ہے بس مسائل سارے ٹھیک. آدھے مسئلے میں بہت ہی پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر سچ بولنے کا ارادہ کریں تو آدھے سے زیادہ مسئلے آسانی سے حل ہو سکتے ہیں. 50% سے زیادہ مسائل زبان کی سچائی پر موقوف ہے. اسی زبان کے بگاڑ نے گھروں کو جہنم بنا دیا ہے. ساس کو بہو سے نقص، ساس کو بہو کی شکایت اور بہو کو ساس کی شکایت. جی میاں کو بیوی سے شکایت، بیوی کو میاں سے شکایت، بھائی کو بہن سے شکایت، بہن کو بھائی سے شکایت، چھوٹے کو بڑے سے، بڑے کو چھوٹے سے شکایت. پیچھے بنیاد کیا ہے بولے تو زبان کا مسئلہ ٹھیک ہے نہیں. اگر زبان ٹھیک ہو مسئلہ ٹھیک. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یصلح لکم اعمالکم، تمہارے کام عمل تمہارے اعمال ٹھیک کر دوں گا.
معاف بھی کروں گا، معاف بھی کر دوں گا جی۔ دنیا اعمال کے ٹھیک کرنے کا مسئلہ یہاں اور گناہوں کو معاف کرنے کا معاملہ وہاں، تو یہاں بھی بن جائے گا وہاں بھی بن جائے گا، شرط ایک ہے اس زبان کو ٹھیک کر لے گا۔ ارے صاحب وہ زبان کہاں ہے صاحب؟ تجوید القرآن کے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے کیا؟ نہیں، اپنی ذات میں، آپ کے منہ میں آپ کی زبان، تو پھر جو زبان آپ کے منہ میں ہے اس پر کنٹرول خود کریں گے یا دوسرے کریں گے؟ اسی لیے ایک بزرگ نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ عجیب ہے زبان کا مسئلہ، بولے اتنا جرمہ صغیر جرمہ کبیر، چمڑا چھوٹا جسا چھوٹا جرم بڑا، جرمہ صغیر جرمہ کبیر، مگر اتنا ہے مسئلہ۔ کیسا کرتے اب سوچیے اب آپ لوگ۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ اللہ میاں پھر بھی حفاظت کے لیے 32 پہرے داروں کو رکھے، پھر بھی بھٹک دے گا، بھٹکتی بدماش، نہ خود سنبھلتی نہ دوسرے کو سنبھال کے رکھتی۔ ہم تو ڈوبیں گے سنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے بس۔ صاحب ہاں، اسی لیے بھائی زبان پر کنٹرول اور قابو رکھیے۔ بات برگی گلاب ہوتی ہے، بات تیغ اتاب ہوتی ہے، بات کہتے ہیں ربی ارینی کو، بات ام الکتاب ہوتی ہے، ہاں بات ام الکتاب ہوتی ہے۔ بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے، بات ہر بات کو نہیں کہتے، بات مشکل سے بات ہوتی ہے۔ بات بولے کلیم ہو جائے، سننے والا ندیم ہو جائے۔ ہم اپنے اس جرم کو، اس چھوٹے سے حصے کو، چھوٹے سے جسے کو اور چھوٹے سے حصے والے اس زبان کو ہم نے کہاں تک استعمال کیا ہے؟ زبان اگر کوئی حدیثوں میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص حق پر رہتے ہوئے اپنی زبان کو تالا لگا کر خاموش ہو جائے تو اللہ پاک اس کو جنت کے بیچوں بیچ ایک محل بنا کر دے دیں گے۔ حق پر ہونے کے باوجود اگر ہم نے اپنی زبان کو قابو میں رکھ لیا تو اللہ اتنا خوش ہوتے کنٹرول میں رہنے کے باوجود، بات کر سکنے کے باوجود ہر طرح کے اقتدارات کے باوجود، اختیارات کے باوجود بھی پھر بھی یہ قابو میں رکھا ہوا ہے زبان کو، لہذا اس کو ایک محل دلا دو۔ کیسا محل ہوگا وہ؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑے بڑے کتابیں پڑھنا پڑتا ہے، ہمارے جیسے لوگ نہیں سمجھا سکتے، بڑے بڑے علماء سے پوچھو۔ تو اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کیا کرنا ہے سچے۔ اور اپنے اللہ والے فرماتے ہیں کہ سچ کا ایک سبق ہے کہ بھائی دیکھو 3 لفظ استعمال ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، ایک ہے ملک بولے تو ملکیت، وہ تمہارا دودھ نہیں، ملکیت، اور دوسرا نعمت، ہاں، تیسرے فعل۔ ہمارے سلسلے کی اصطلاحات کے 3 لفظ ہے۔ صدق اور کذب کی تعریف کی ہے قمر اللہ سلسلے کے بزرگوں نے۔ وہ کیا؟ اگر ملکیت کی چیزوں کو مالک حقیقی اللہ سمجھیں تو اس کو بولتے صدق، اور غیر اللہ کو مالک اصلی سمجھیں تو اس کو بولتے کذب۔ ایسے ہی نعمت کے اندر، انعامات کے اندر منعم حقیقی اللہ کو سمجھیں تو صدق،
اور غیر اللہ کو منعم حقیقی سمجھے تو کذب. اسی طرح فعل میں حقیقی فاعل اللہ کو دیکھیں سمجھیں تو اس کو صدق ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ دوسروں کو فاعل حقیقی دیکھیں تو اس کو بولتے ہیں کذب. صدق اور کذب کی بڑی بحثیں ہیں اور بہت بڑے مسائل سیرت نبی کے بعد ابواب میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھے، آپ حضرات دے گے. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. اتنی دیر بھی آپ نے جو بات سنی ہے تھوڑا ذکر کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ. چلو بھائی درود شریف. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارك وسلم. اللهم نبر قلوبنا بنور معرفتك ابدا ابدا يا الله. لا اله الا الله، 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 لا اله الا الله. محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن عليه. اللهم نبر قلوبنا بنور معرفتك ابدا ابدا يا الله. اللہ 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 اللہ
اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وزن وزن يا الله. الله 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 محمد رسول الله. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وحرق قلوبنا بنار عشقك وزن وزن يا الله. ایک منٹ اللہ یا حی یا قیوم 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 یا حی یا قیوم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں کو درگزر فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما. اے اللہ مدد ربیہ مکاتب قرآن یا اے اللہ اس وجہ سے کو دین میں راتوں میں اے اللہ جنہوں نے لوگوں کے لیے کہا ہے رشتہ یا توقع رکھتے ہیں ان تمام بجائے پورا کروا. خصوصاً جو مسئول ہیں ان کے شہر چھوڑ دے یا سے جاتے کو ختم کروا، جو پریشانیوں کو دور کروا، جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہوئے ان کو بری کروا دے. اللہ جب بھی نکاح ان کی شادیوں کے اسباب مہیا کروا دے، جیسے اولاد میں صاحب اولاد بنا دے. اللہ جو بچے حفظ کرتے ہیں اللہ ان کو اپنی منزل تک پہنچا دے. اے اللہ جو نوجوان ہیں ان میں صحیح معنوں میں اسلام کی چستی کرتی عطا فرما. اللہ بڑے بوڑھوں کو صحیح سرپرستی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مالداروں کے مال کو صحیح استعمال ہونے کا ڈھنگ عطا فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر فرما. شیطان کے مکر و فریب سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ مال نظر کے حفظ اور حوث سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ شیطان کے ہتھیاروں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ نفس کی مکاریوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اخلاق للہ کی پاکیزہ جذبات عطا فرما. اے اللہ امت میں اتحاد اتفاق کی دولت نصیب فرما. اللہ اتحاد نصیب فرما. اللہ اتحاد نصیب فرما. اللہ کل فشار ختم فرما. کل فشار ختم فرما. اللہ فشار ختم فرما. ایک سوئی اتحاد اتفاق کی دولت عطا فرما. اے اللہ امت مسلمہ کے بٹواروں سے اللہ سازشی سے
اللہ اپنا خصوصی کرم فرما کر اللہ امت مسلمہ کے نیک و نیک ہونے کی اللہ توفیق و رحمت فرما، شخصیت پیدا فرما، قبول کیجیے ہم اور قبول کیجیے ہم رحمت فرما، اے اللہ صحیح معنوں میں سچ سے قوم تک میں سچا بنا دے، اے اللہ کذب اور جھوٹ سے دور فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.